قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک اور روزوں کے احکام شرع بیان فرمائے ہیں، تو سورۃ البقرہ میں روزہ اور رمضان کے مسائل بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کو مقرر کرنے کا طریقہ اور حج کے ایام کو مقرر کرنے کا اللہ نے ایک میزان مقرر فرما دیا ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ القمر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے دمون پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت میں جو ہمیں پیمانہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں شریعت کے ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہی اپنے رمضان کے روزوں کا آغاز کرنا ہے اور عید الفطر کا آغاز کرنا ہے۔ میں یہاں پر دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کسی بھی ملک میں مائنورٹیز کے ریلیجیس رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ اپنے مذہب کے مذہبی شعار کے طور پر جس چیز کا بھی اعلان کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں، لوگ اس کو بطور حق تسلیم کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ چاند کا دیکھنا اور اس کی رویت اور شہود کے ساتھ افطار یا روزے کا اعلان کرنا یہ میجورٹی کا ریلیجیس رائٹ ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو خالصتاً ہیومن رائٹس ڈسکورس میں بات کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ میجورٹی کے بالکل ریلیجیس فریڈم اور رائٹس پر اعتراض نہ کریں، یہ کسی بھی طور پر ان کا حق نہیں۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل پرابلم شرعی طور پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ایگزسٹنس آف مون نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب چاند کا، بھائی چاند تو ہر وقت افق کے اوپر موجود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ چاند کہیں دنیا میں غائب ہو جائے، تو ایگزسٹنس آف مون پرابلم نہیں ہے، نہ ہی برتھ آف مون پرابلم ہے۔ برتھ آف مون کیا ہے؟ جب سورج اور چاند ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں اور اجتماع سورج اور چاند ایک مقام پر ہوتا ہے، اسے محاق کہتے ہیں، اور جو ہی سورج اور چاند جو ہے وہ سورج سے ہٹنا شروع ہوتا ہے تو اسے برتھ آف مون کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بہت تفصیلی طور پر ہو چکی ہے کہ جو ابھی حال ہی میں آپ دیکھیے کہ اسپارکو نے یہ اعلان کیا ہے، اور عالم، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ غیب کا عالم بھی اللہ ہے اور عالم شہادت کا عالم بھی اللہ، یہ دونوں علم اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو عطا فرمائے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب برسنے والی ہے، سورج چاند کے حساب کتاب گردشیں، یہ سارے علم اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ چند سائنسدان جو اسپارکو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جدید سائنسی آلات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب ہم چاند کی منزلوں کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، منازل قمر کو ہم جان رہے ہیں، تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ امکان ہے کہ 29 مارچ کے بعد آپ سورج غروب ہونے کے بعد چاند کو، یعنی آپ دیکھیں گے کہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، 30 مارچ کو چاند دیکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو علم سائنسی طور پر عطا ہوا ہے وہ اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جدید سائنس کے ان تمام علوم سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی میں اس کی زونل جو جتنی کمیٹیز ہوتی ہیں ان تمام کے ساتھ مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں سائنسدان موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ یا رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین وہ صرف اپنے چشمے کے ساتھ دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، یعنی پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ چشمہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہم چشمہ استعمال کریں گے کیونکہ لوگوں کی اپنی اپنی بینائی دیکھنے میں اپنے اپنے جو ہے وہ نظر کے اختلافات ہوتے ہیں، تو ٹیلیسکوپ میں چاند دیکھا جاتا ہے، سائنسدانوں سے پورا بھرپور استفادہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ یہ بتا دیں کہ آج افق پر چاند نظر آنے کا امکان نہیں ہے، چاند کی عمر اتنی کم ہے کہ آپ نیکڈ آئی سے آپ چاند دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ظاہر ہے کہ شریعت نے جو معیار شہود اور رویت کو قرار دیا ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک بات میں بہت امپورٹنٹ یہاں کہنا چاہوں گا، آپ غور کیجئے کہ جدید دور میں ان چاند کی منازل کو دیکھنے کے لیے آپ کو موبائل فونز کی ضرورت ہے، انٹرنیٹ چاہیے، بجلی چاہیے، موبائل فونز چاہیے، آپ کو ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اعلان ہونے کے لیے اس کے اپنے آلات چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا دیا ہے، آپ میدانوں میں ہوں، جنگلوں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، جنگ میں ہوں، امن میں ہوں، آپ غزہ میں دیکھیے تو غزہ کے لوگ کیا ابھی آپ کے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے چاند دیکھنے کا وہ اعتبار کریں گے، وہ اپنی نیکڈ آئی سے براہ راست چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا ایک ایسا پیمانہ آپ کو قیامت تک کے لیے دے دیا ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ مغرب کی سمت میں اگر چاند کی رویت کا امکان ہوگا تو چاند دیکھ لیں گے، اور سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ تو میں اس کو یہاں پر کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارا میڈیا، میں گزارش کروں گا کہ اگر ہمارا میڈیا یہ اہتمام کر لے کہ وہ لوگ جو ملک کے مختلف خطوں میں
جان بوجھ کر فساد پیدا کرتے ہیں اور چاند دیکھنے کا اعلان کر دیتے ہیں. بھائی پاکستان میں رویت ہلال کمیٹی میں علماء موجود ہیں. وہ رویت ہلال کی کمیٹی باقاعدہ طور پر ریاستی سپرویژن میں کام کرتی ہے. ان کے پاس جو سائنسی آلات یا معلومات کا ایکسس ہوتا ہے وہ عام آدمی کے پاس نہیں ہوتا. تو ریاستی سطح پر انتظامی طور پر جتنے شہر اس ضمن کے اندر شامل ہیں تو ان تمام پر یہ لازم ہوگا کہ ریاست کی کمیٹی جو قضا کا درجہ رکھتی ہے جب وہ کوئی اعلان ریاستی سطح پر کرتے ہیں تو آپ اس کا اعتبار کریں. اور میڈیا سے میری گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی آپ کسی خطے میں جا کر دیکھیں. ایسے لوگوں کو زندہ ہم رکھتے ہیں نا کہ جب آپ میڈیا میں جا کر اس کا انٹرویو کریں گے کہ ہاں بھائی آج کتنی عیدیں ہوئی ہیں, کتنے روزے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اسی سے اختلاف جنم لیتا ہے. اگر میڈیا قضا کی حیثیت رکھنے والی اس رویت ہلال کمیٹی کا ہی انٹرویو کر لے اور صرف انہی کی اوپینین کو دکھا دیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ جھگڑا ختم ہو سکتا ہے. لیکن وہ لوگ جو بیرون ملک میں ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے ہاں جو مسلم کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں, جو اسلامک سپریم کاؤنسل بنی ہوئی ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی اپنی تنظیموں, جماعتوں اور مختلف دھڑوں کے اندر تقسیم ہو کر, یعنی یو کے میں اور بعض ممالک میں آتا ہے کئی عیدیں ہو رہی ہیں, تو برائے مہربانی جو وہاں کی سپریم کاؤنسل ہے آپ ان کو فالو کریں تاکہ امت مسلمہ میں ایک بہتر انداز سے چیز سامنے آ سکے. اور وہ لوگ جو بار بار یہ تمنا کرتے ہیں پوری دنیا میں ایک عید ہونی چاہیے, تو بھائی پوری دنیا میں نہ نمازیں ایک وقت میں ہو سکتی ہیں اور نہ پوری دنیا کے اندر چاند اور روزہ ایک وقت میں ہو سکتا ہے. خلافت راشدہ کے دور میں تو 3 بر اعظموں تک حکومت پھیلی ہوئی تھی, وہاں عید اور روزہ کیسے رکھا جاتا تھا؟ تو ان باتوں پر غور کرنے کی